بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور واقعات اور آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح اپنے مریدین کی شکل اختیار کر لیتے تھے اور ان کی مصیبت میں ان کی مدد کے لیے ان کی کس طرح رہنمائی فرماتے تھے، آج کی ویڈیو میں تبدیلی شکل سے متعلق ہم آپ کی آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ حافظ پیاری صاحب کا واقعہ حسن و عشق کی ایک داستان ہونے کے علاوہ اپنے آخری حصے سے جس کی ان کی زندگی کا ایک رخ پلٹ گیا، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خرق عادت اور کرامت پر بھی مبنی ہے کہ آپ نے ان کی خواہش کے موافق انہی کے خیال اور انہی کی مذاق عشق کے موجب ان کے محبوب مرغوب کی صورت اپنی شکل میں دکھا کر اپنی طرف مائل کیا اور ہمیشہ اسی صورت میں ان کے سامنے رہے۔ ایسے واقعات بھی اکثر پیش آئے ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شکلوں میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ مولانا تحریر وارثی کتاب عین الیقین میں لکھتے ہیں کہ ایک طالب زیارت نے اپنے ذوق و شوق میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں عرض ہوا۔ راستے میں دریا حائل تھا، ساحل پر کوئی کشتی بھی نہ تھی۔ وہ سخت تشویش میں تھا کہ ایک شخص کے پکارنے کی آواز سنی اور وہ اسی طرف دوڑا چلا گیا۔ دیکھا کہ ایک لڑکا ہے، اس نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ ایک ایسا راستہ ہے جو کسی کو معلوم نہیں، آؤ میں تم کو اسی راہ سے پار کرا دیتا ہوں۔ مسافر اس لڑکے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ لڑکا پار اتار کر نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ جب یہ ظاہر محبت حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لڑکا کتنا چلاک تھا۔ اس شخص نے بے ساختہ عرض کیا کہ حضور وہ آپ ہی تھے۔ آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ متبسم ہو کر اور مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ قاضی رحمت علی صاحب اکبر آبادی لکھتے ہیں کہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ قصبہ ملاؤ ضلع میں مین پوری میں رونق افروز تھے۔ جب میں شرف قدم بوسی سے مستفید ہو کر آگرہ آیا تو یہاں سے 8 آدمی بوقت شب حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے چل دیے۔ رات کا سفر تھا، راہ سے بھٹک گئے اور تمام شب جنگل میں حیران و پریشان پھرتے رہے۔ آخر ایک دہقائی کو دیکھا کہ کاندھے پر ایک موٹا لٹھ لیے ہوئے سامنے سے نمودار ہوا اور خود بخود پوچھنے لگا کہ تم کیا حاجی سرکار حافظ وارث علی شاہ صاحب سے ملنے جاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ اسی نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ سب اسی کے ساتھ ہو گئے۔ ایک کھیت کی مسافت طے کی ہوگی کہ وہ اشارے سے بتانے لگے کہ دیکھو وہ سامنے کوٹھی ہے، اس میں حاجی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ ہم سب لوگ وہاں پہنچے۔ جب صبح کی خدمت میں عالی میں حاضر ہوئے کر قدم بوس ہوئے تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، تم لوگ راستے میں بھٹک گئے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ معلوم ہوا کہ رہبر آپ ہی تھے۔ ایسے اکثر واقعات ہیں اور حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف اقسام کے فیوز و برکات میں ایک قسم یہ بھی شامل ہے۔ مولوی سے شرف الدین صاحب قبلہ مدظلہ العلیٰ آنریبل جسٹس پٹنہ ہائی کورٹ، جن کو حضور انور کی ذات محمود الصفات سے خاص عشق و محبت کا درجہ حاصل ہے، اپنے عینی مشاہدے سے مطلع فرماتے ہیں کہ میرا مسلک حسن پرستی ہے۔ مجھے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ انور کے حسن و جمال کو دیکھ کر جس کو عالم پیری میں دیکھا ہے، ہمیشہ خیال گزرتا تھا کہ میں نے حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کم عمری میں نہیں دیکھا۔ حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خدمت عالی میں حاضر ہوا تو حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہایت شاد و مسرور تھے۔ کبھی مثنوی مولانا روم اور کبھی پدماوت سناتے تھے۔ اسی وقت بھی مجھے ذہن میں خیال آیا کہ اس ضعیفی میں تو یہ قیامت کا حسن ہے، کم سنی یعنی کم عمری میں ان کا کیا ہوگا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور رام شریف کا دامن اٹھا کر منہ پر ڈال لیا اور پھر ہٹایا تو میں نے حضور انور کو بلا داڑھی اور بلا مونچھ کے 14-15 برس کی عمر میں کم سنی کی عمر میں دیکھا۔ اسی وقت میں سجدہ شکر بجا لایا اور وہ صورت زیبا دیکھی کہ نہ بھولا ہوں نہ بھولوں گا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرما کر مجھے رخصت کر دیا۔ اچھی صورت کے ساتھ یہ اعجاز بھی تھا، مبارک ہے وہ آنکھیں جن میں اس حسن و دل فریب کی مختلف رنگیاں سمائی ہوئی ہیں۔
تیرے جلوے کی تو کیا بات ہے سبحان اللہ، دیکھنا یہ ہے کہ دیکھنے والا کیسا۔ اسی طرح ایسے واقعات بھی ہیں کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے اہم مواقع پر اپنے مریدین میں بھی شان کا ظہور دکھایا۔ چنانچہ مکتوب نویس بارگاہ وارث حضرت حاجی اکبر شاہ صاحب وارثی قبلہ کہتے ہیں کہ جس سال حضرت شاہ فضل حسین صاحب وارثی سجادہ نشین شاہ منم رحمۃ اللہ علیہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ تشریف لے گئے تھے، اسی مرتبہ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرکدہ بھی گئے تھے، اور اسی سال مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید بیعت ہوئے تھے۔ شاہ فضل حسین صاحب وارثی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے مکان ہی پر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت شاہ فضل حسین صاحب خود اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے اور مولانا رشید احمد صاحب سے اس مسئلے پر گفتگو ہو گئی کہ شیخ کامل صورت و سیرت بدل سکتا ہے، مگر مولانا رشید احمد صاحب میرے اس بیان کی تردید فرماتے تھے۔ مولانا حاجی امداد اللہ صاحب قبلہ نے اس کے متعلق اپنی زبان سے کچھ ارشاد نہ فرمایا، خاموش سنتے رہے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا اور سب حرم شریف میں گئے تو عجیب نظارہ پیش نظر ہو گیا کہ لوگ مجھ پر گرنے لگے اور میری دست بوسی کرنے لگے۔ عام شہرت ہو گئی کہ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس سال تشریف لائے ہیں۔ آپ کے مریدین اور معتقدین نے مجھ کو گھیر لیا اور ایک دریافت کرتا تھا کہ حضور آپ کب آئے ہیں۔ اسی حالت حیرت و استعجاب میں بعد نماز ظہر مکان پر واپس آیا تو حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی نے فرمایا کہ لیجئے، آج حاجی سرکار حافظ سید وارث علی شاہ صاحب نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ شیخ کا اپنی صورت کا بدلنا تو ایک طرف رہا، مرید کی صورت میں بھی بدل سکتے ہیں۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کی شکل اختیار کر کے اس سال حج میں ان نے شرکت کر کے تمام تر جو حاجی امداد اللہ ماجر مکی اور دیگر لوگوں کے جو اعتراضات تھے ان کو دور کر دیا، اور خود جو ہے وہ اس حج کے موقع پر آپ جا کر تو ان کے تمام تو جو دلوں میں ذہن و وہم و گمان تھا ان کو دور کر دیا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے واقعات بہت ہیں، اور جو حیرت انگیز ہیں باتیں کتابوں میں نظر آتی ہیں، ان کی آپ کی ذات بابرکات میں عینی مشاہدہ ہوتا تھا، اور یہ بات حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں تھی کہ جیسا سوال ہوتا ویسا ہی جواب دیتے تھے، اور جو باتیں حیاتِ تحریر و تقریر سے باہر ہیں اور استدلال وغیرہ سے ان کا یقین نہیں ہو سکتا، ان کا مشاہدہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود کرا دیتے تھے اور اپنے مریدین کی اس طرح اصلاح فرماتے تھے۔ اکثر ایسے بیشتر واقعات سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی مریدین کے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی تھیں اور آپ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کا مشاہدہ کرا دیتے تھے، یا وہ سوال جو ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا تھا ان کا جواب فرما دیتے تھے، جن سے ان کی تسلی و تشفی ہو جاتی تھی۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور کرامات جو ہے ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ سلسلہ وارثی آفیشیل کی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح عمری اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات سے متعلق مزید جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو دیکھتے رہیے اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچاتے رہیے۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।